محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے جمعے کا یہ بابرکت دن ہمیں نصیب فرمایا، اور جمعے کے اس بابرکت دن میں جمعۃ المبارک جیسی عظیم عبادت سے مستفید ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور ایک حدیث مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اور اس حدیث کے صحیح معنی اور مفہوم کو آپ تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی جو آیت ہے وہ تو نماز کے متعلق ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز جو ہے یہ اپنے وقت پر فرض ہے ایمان والوں پر۔ حدیث کے اندر جو ہے تھوڑی سی تفصیل ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بوضوء، فرمایا کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کرنے کے لیے پانی لے کر آیا۔ وضو فرمانا چاہ رہے ہوں گے اللہ کے نبی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں وضو کے لیے برتن میں پانی ڈال کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو پھر ہوا کیا؟ فرمایا کہ فحرک رأسہ وغض شفتیہ، فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک غیر معمولی طریقے سے ہلایا اور اپنے ہونٹوں کو کاٹنا شروع کیا۔ غصے کی وجہ سے دانتوں کے ساتھ ہونٹوں کو کاٹنا شروع کیا اور سر ہلا رہے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ ایک ایسی صورتحال تھی کہ پہلے ایسی صورتحال انہوں نے نہیں دیکھی تھی۔ وہ پریشان ہوئے کہ اللہ کے نبی غیر معمولی طریقے سے سر کیوں ہلا رہے ہیں، اور اپنے ہونٹ مبارک دانتوں کے ذریعے کیوں چبا رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے ایسی حرکت بندہ اس وقت کرتا ہے جب کوئی پریشانی کا عالم ہو یا کوئی غصے کا عالم ہو، بھائی اس صورت میں اس طرح کی حرکات اور سکنات سرزد ہوتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں جب پانی لے کر گیا تو اللہ کے نبی غصے کی وجہ سے سر ہلا رہے تھے اور اپنے دانتوں کے ذریعے اپنے ہونٹوں کو چبا رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا، کہتے ہیں کہ قلت بأبی و امی آذیت، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے محبوب، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، کہیں مجھ سے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچ گئی آپ کو؟ کہیں میں نے کوئی ایسی بات نہ کر دی ہو، کوئی ایسا کام نہ کر دیا ہو میری وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچ گئی ہو؟ دیکھو یہ ادب کا تقاضا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول یہ تھا کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے سے انتہائی ڈرتے تھے، انتہائی ڈرتے تھے۔ ایک واقعہ علماء کرام ذکر کرتے ہیں کہ ایک جنگ کے موقع پر جب بگدڑ ہوئی نا جی، بگدڑ، تو بگدڑ کے موقع پر تو پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ تو بگدڑ کے دوران صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کا پاؤں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے اوپر آ گیا، اور وہ پاؤں بھی ایسا تھا کہ انہوں نے جنگی لباس پہنا ہوا تھا، بھاری پاؤں تھا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے اوپر آیا تو اللہ کے نبی کو تکلیف ہوئی۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اللہ کے نبی نے چھڑی اس کے پاؤں پر ماری،
حالانکہ پاؤں کے اوپر زرہ پہنا ہوا تھا لوہے کا. چھڑی اس کے پاؤں کے اوپر ماری اور کہا کہ تم نے مجھے تکلیف پہنچائی. اب جناب یہ جب بات اس صحابی نے سنی نا وہ پریشان ہو گیا. گھر میں آیا, سارے رات اس کو نیند نہیں آئی کہ یار اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچی ہے میری طرف سے. دیکھو نا, یہاں پر ہم کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو ہمارے بالوں پہ, ہمارے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. نہ کسی بڑے کی تمیز ہے, نہ کسی چھوٹے پر شفقت ہے, نہ کسی رشتہ دار کی تمیز ہے, اس کے حقوق کا خیال ہے, اس کا احساس ہے, نہ کسی عالم کی جناب کو تمیز ہے. یہ چیزیں ہمارے جناب قریب سے بھی نہیں گزری. تو وہ صحابی جو تھے وہ بڑے پریشان ہوئے اور ساری رات فرماتے ہیں کہ مجھے نیند نہیں آئی, اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی کہیں ناراض نہ ہو گئے ہوں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آیت نہ اتر آئے میرے بارے میں, اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو گئے ہوں. فرمایا کہ صبح ہوئی تو ایک صحابی مجھے بلانے کے لیے آئے تو میں سمجھ گیا کہ بھئی اب تو میری خیر نہیں ہے, میرے بارے میں کوئی آیت نازل ہو گئی ہے, اب تو میری خیر نہیں, میرے بارے میں کوئی آیت نازل ہو گئی. کہتا ہے کہ میں ڈرتا ڈرتا اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا. فرماتے ہیں کہ جب میری پہلی نظر اللہ کے نبی کے چہرے انور پر پڑی نا تو اللہ کے نبی مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے. اللہ کے نبی مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے اور مجھے اپنے پاس بٹھایا اور پاس بٹھا کر کہا کہ یار بات یہ ہے کہ کل جو ہے نا جی میں نے آپ کو ایک چھڑی مار دی تھی, تو میں اس سے آپ سے معافی بھی چاہتا ہوں, اور یہ اونٹ یہاں پر پڑے ہوئے ہیں, کھڑے ہوئے ہیں, یہ اونٹ آپ کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں. اب دیکھو تکلیف پہنچی ہے اس کی طرف سے, اور اللہ کے نبی نے جو چھڑی ماری ہے وہ چھڑی بھی ایسی جگہ پر ماری ہے جہاں پر لوہے کی زرہ ہے, اور پھر بھی اللہ کے نبی معذرت کر رہے ہیں. اس کے اندر ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ بھئی ایک دوسرے کا احساس کرو, چاہے آپ کی غلطی نہیں بھی ہے نا جی, آپ اس سے معافی مانگ لو, آپ اپنے تعلقات بحال کرو, ٹھیک ہے کہ نہیں. اور اس سے ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر بڑوں کا ادب, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو تھے نا صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ, یہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پاس گیا اور اللہ کے نبی کو دیکھا کہ اللہ کے نبی سر ہلا رہے ہیں, حرکت دے رہے ہیں سر مبارک کو, اور اپنے دانتوں سے اپنے ہونٹوں کو چبا رہے. میں سمجھ گیا کوئی تکلیف پہنچی ہے, تو فوراً مجھے اپنا خیال ہے کہیں مجھ سے کوئی تکلیف نہ پہنچ گئی. میں نے فوراً کہا قلت ابی و امی, یا اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں, آزئی تو کیا میں نے آپ کو کوئی تکلیف پہنچا دی ہے, میرے سے کوئی ناراضگی ہے؟ فرمایا کہ جب میری بات سنی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا, ایسی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ وَلَكِن تُدْرِكُوا أُمَرَاءً أَوْ أَئِمَّةً يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا. یہ اللہ کے نبی نے خبر دی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ایسے لوگوں کو دیکھو گے جو اپنے علاقے کے بڑے لوگ ہوں گے, معزز لوگ ہوں گے, امراء میں سے ہوں گے, اور اپنے وقت کے بادشاہ ہوں گے, لیکن وہ اپنی نمازوں کے اندر تاخیر کریں گے. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے. دیکھیں وحی کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ابتداء میں آپ کو بتاؤں. ایک وحی وہ ہوتی ہے جس کو وحی مطلوب کہتے ہیں, جو قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے ہوتی ہے. جس طرح قرآن مجید کھولتے ہیں یہ وحی مطلوب ہے, یعنی وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے. ایک ہوتی ہے وحی غیر مطلوب. وحی غیر مطلوب اس کو کہتے ہیں کہ وہ قرآن کی صورت میں تو نہیں ہوتی, وہ اللہ کے نبی کی, اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کوئی حکم دے رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں, یہ بھی وحی ہوتی ہے, اس کو وحی غیر مطلوب کہتے ہیں. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ یار اللہ کے نبی کے اوپر کوئی وحی نازل ہوئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو آنے والے وقت سے آگاہ کیا ہوا ہے کہ آپ کی امت میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو اپنے وقت کے بادشاہ ہوں گے اور اپنے وقت کے جناب حکمران ہوں گے. بادشاہت کے ساتھ ساتھ جہاں وہ اور کام کریں گے وہاں ایک کام یہ کریں گے, وہ نمازوں کو مؤخر کر دیں گے. تو یہ بات اللہ کے نبی کو جب اللہ تعالیٰ نے بتائی بذریعہ وحی, تو اللہ کے نبی اس بات کو سن کر غصے میں آئے, اور اس غصے کی وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک ہلایا اور اپنے دانتوں سے اپنے ہونٹوں کو چبایا, اور وہ بات یہ تھی. سمجھ آ رہی بات کی؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکمران ایسا کیوں کریں گے, حکمران ایسا کیوں کریں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے
کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آپ کے بعد خلفائے راشدین کا دور آتا ہے، آپ کے بعد صحابہ کرام کا دور آتا ہے بھائی، جب ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک چیز ملتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں نبی بھی تھے، ایک وقت میں حکمران بھی تھے اور ایک وقت میں امام بھی تھے۔ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانی کے ساتھ ساتھ امامت کے فرائض بھی سر انجام دیے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں مسجد نبی کے امام کون تھے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور صحابہ کرام تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے رہتے تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو امامت کروائیں گے۔ یعنی ایک وقت میں نبوت کا منصب بھی ہے، ایک وقت میں حکمران بھی ہے بھائی، اور ایک وقت میں مسجد کے امام بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جو خلفائے راشدین آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ چار خلفائے راشدین آئے۔ ان کی زندگیوں کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنے وقت کے خلیفہ بھی تھے اور اپنے وقت کے امام بھی تھے۔ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھا یہ جاتا تھا کہ امامت وہی کرائے گا جو وقت کا خلیفہ ہوگا، جو وقت کا حکمران ہوگا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا طور طریقہ اور معمول تھا۔ اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے دور گزرتا گیا، حکمران جو ہے وہ نمازوں میں تاخیر کرنے شروع کر دی انہوں نے، اور عموماً یہ حدیث علماء کرام فرماتے ہیں حجاج بن یوسف کے بارے میں ہے۔ حجاج بن یوسف کا معمول یہ تھا، حجاج بن یوسف کے بارے میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے وقت کا بڑا مقرر تھا، بڑا شعلہ بیان تھا اور بڑا مقرر تھا، اور جمعے کے دن جب وہ آتا تھا تو کئی گھنٹے ان کا بیان چلتا تھا حجاج بن یوسف کا، اور اس بیان کی وجہ سے ظہر کا جو وقت ہے اس میں تاخیر ہو جاتی تھی اور عصر کا وقت قریب آ جاتا تھا، یعنی ظہر کے وقت کے نکلنے کا اندیشہ ہو جاتا تھا، نمازوں کے اندر تاخیر ہو جاتی تھی۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ جو ہے غالباً حجاج بن یوسف کے بارے میں ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت تو چلو یہ تھا کہ جو حکمران تھا وہ امام بھی تھا، بعد میں چلو یہ ہو گیا کہ حکمران جو تھا وہ امام تو تھا لیکن چلو نماز تاخیر سے کراتا تھا۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ جو حکمران ہے اس کو نماز ہی نہیں پڑھنی آتی، امامت کرنا تو دور کی بات ہے، نماز ہی نہیں پڑھنی آتی۔ سورہ فاتحہ ان سے سن لو، سورہ فاتحہ ان کو نہیں آ رہی ہوگی، سورہ اخلاص ان سے سن لو، سورہ اخلاص ان کو نہیں آ رہی ہوگی، وضو کے فرائض ان سے سن لو، ان کو وضو کے فرائض بھی نہیں آتے ہوں گے، پاکی اور ناپاکی کے مسائل سن لو، ان کو پاکی اور ناپاکی کے مسائل ہی نہیں آتے ہوں گے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک آدمی ہمارا حکمران ہے، اس کو پاکی کے مسائل ہی اگر نہ آئیں تو وہ پاک کیسے ہوگا؟ ہمیشہ ناپاک ہی ہے، اور وہ ہمارا حکمران ہے۔ یہ ہمارے لیے بدقسمتی ہے، سوالیہ نشان ہے مسلمانوں کے لیے۔ اس وقت جو حکمران ہوتے تھے نا جی، وہ صحیح طریقے سے عالم فاضل ہوتے تھے، تقوی اور طہارت کے اعلیٰ درجے کے اوپر فائز ہوتے تھے اس وقت کے حکمران، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایک صحابی کے بارے میں حدیث کے اندر واقع آتا ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت کے امام کی تقوی کا لیول کیا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے حدیث مبارکہ کے اندر کہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ غالباً عراق کے گورنر تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو بہرحال کسی نہ کسی علاقے کے گورنر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اب وہاں سے کسی نے ایک رقعہ لکھا جس کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت کی گئی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اور رقعہ کیا لکھا؟ رقعہ یہ لکھا کہ اے امیر المؤمنین، آپ کا یہ جو گورنر ہے سعد بن ابی وقاص جو ہے یہ نماز صحیح نہیں پڑھاتا ہے۔ اب سعد بن ابی وقاص صحابی رسول ہے،
سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور سعد بن ابی وقاص وہ صحابی رسول ہے کہ جس کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ فدا کا ابی و امی یا سعد ارمی، اے سعد میرے ماں باپ، میرے محمد کے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ وہ صحابی ہے سعد بن ابی وقاص۔ دیکھیں یہ جو جملہ ہے نا جی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ ہمیشہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کو فرمایا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے صرف سعد بن ابی وقاص کے لیے یہ جملہ استعمال کیا جنگ کے موقع پر، کیونکہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین تیر انداز سے اور بڑی تیزی سے تیر چلایا کرتے تھے سعد بن ابی وقاص۔ تو وہ جب تیر چلا رہے تھے نا جی، تو اللہ کے نبی تیر پکڑا رہے تھے سعد بن ابی وقاص کو، اور تیر پکڑا بھی رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ فدا کا ابی و امی یا سعد ارمی، اے سعد میرے ماں باپ تیرے پر قربان ہو، چلاؤ۔ یہ ایسے صحابی تھے حضرت سعد بن ابی وقاص۔ تو اس کی شکایت کی کسی شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اے امیر المؤمنین، یہ جو سعد ہے نا جی، یہ نماز صحیح نہیں پڑھاتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد کو معزول کیا، اس کی جگہ پر کسی اور کو گورنر بنایا اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر اس سے پوچھا کہ بتاؤ بھی تیرے بارے میں تو یہ شکایت آئی ہے۔ دیکھو نماز کے بارے میں شکایت آئی، حضرت عمر نے سعد کو معزول کر دیا، سعد بن ابی وقاص کو۔ یہ ہوتا ہے لا اینڈ آرڈر، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ ہوتا ہے نظام کہ اللہ کا ایک حکم کے بارے میں کوئی سستی معلوم ہو فوراً معزول کر دیا۔ تو حضرت سعد کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بھئی آپ کے بارے میں تو یہ شکایت ہے۔ تو حضرت سعد نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، میں بالکل اسی طرح نماز پڑھاتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے۔ میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو تعلیمات نماز کے بارے میں رسول اللہ نے مجھے دی ہیں میں انہی پر عمل کرتا ہوں۔ پہلی رکعت میں سورت لمبی پڑھتا ہوں، دوسری رکعت میں سورت تھوڑی پڑھتا ہوں، یہی ترتیب ہے نماز کی۔ فجر کی نماز لمبی پڑھاتا ہوں جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے آپ کے بارے میں یہی گمان ہے، آپ صحابی رسول ہیں، آپ سے یہ خطائیں نہیں ہو سکتی، لیکن چونکہ آپ کے اوپر ایک الزام لگا ہے اس لیے جب تک اس کی تحقیق نہیں ہوتی میں آپ کو معزول کرتا ہوں۔ اور پھر ایک وفد بنایا، وفد بنا کے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھیجا اس علاقے میں جہاں سے شکایت آئی، جہاں سے شکایت آئی تھی۔ ایسے نہیں چھوڑ دیا معاملے کو، تحقیق کی۔ جہاں سے شکایت آئی تھی وہاں پر ایک وفد بھیجا حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ، وفد جا کر تحقیق کرے گا۔ اب تحقیق کیسے کی انہوں نے؟ تحقیق کرنے کا طریقہ کار یہ تھا، اس وفد نے اس علاقے کے اندر جتنے بھی مساجد تھے نا، ہر مسجد کا دورہ کیا، ہر مسجد کا دورہ کیا۔ دیکھو علاقے کا گورنر ہے، اس کی تحقیق ہو رہی ہے، گورنر بھی ساتھ ہے، گورنر بھی ساتھ۔ اب نظام کیسے ٹھیک نہیں ہوگا؟ یہاں پر ایم پی اے ایم این اے کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، جتنا مرضی کرپشن کرے، جتنا مرضی کرپشن کرے، ہاتھ کھلے ہوتے ہیں۔ جب ایک ایم پی اے کی تحقیق ہو ٹھیک ٹھاک طریقے سے، عوام الناس کے سامنے لا کر اس کے بارے میں پوچھا جائے، وہ بندے کا پتر نہ بن جائے۔ اب یہاں تحقیق ہو رہی ہے صحابی رسول کی، سعد بن ابی وقاص کی۔ تو ہر مسجد میں وہ وفد جو ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر گئے اور ہر مسجد میں جا کر پوچھا ان حضرت سعد کے بارے میں کہ بتاؤ بھئی تمہارا یہ گورنر کیسا ہے؟ سب نے ان کی تائید کی، بھئی یہ تو بہت بہترین ہے، ہمیں ان سے کوئی شکایت نہیں۔ وہ دورہ کرتے کرتے ایک مسجد میں گئے نا جی، ایک مسجد میں جا کر جب انہوں نے یہ سوال کیا تو ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہا کہ اگر آپ نے ہم سے پوچھا ہی ہے تو اس کے بارے میں میرے دل میں کچھ اشکالات ہیں۔ اب اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ خط لکھنے والا یہ تھا، حضرت سعد کے بارے میں میرے دل میں اشکالات ہیں۔ انہوں نے کہا جی بتائیں کیا اشکال ہے؟ انہوں نے کہا اشکال یہ ہے کہ بھئی یہ نماز صحیح نہیں پڑھاتا ہے۔ ایک بات، ایک تو شکایت یہ کی۔ دوسری شکایت یہ کی کہ بھئی یہ جہاد میں نہیں جاتا ہے، جب لشکر جاتے ہیں تو یہ لشکر کے ساتھ نہیں جاتا ہے۔ دو شکایتیں ہو گئیں۔ تیسری شکایت یہ کی کہ بھئی یہ فیصلے صحیح نہیں کرتا ہے۔ اب صحابی رسول کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے مجمع عام کے سامنے، یہ جناب فیصلے صحیح نہیں کرتا ہے۔ اور تیسری شکایت کیا کی؟ تیسری شکایت یہ کی کہ جب مال غنیمت آتا ہے تو یہ مال غنیمت کی تقسیم صحیح نہیں کرتا ہے۔ کریکٹر پر بھی انگلی اٹھائی، ابھی کردار پر بھی انگلی اٹھائی صحابی رسول کے۔ تو جب یہ باتیں کی نا تھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے دعا کی، فرمایا کہ یا اللہ اگر یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے
اور اپنی شہرت کے لیے میرے اوپر الزام لگا رہا ہے تو میں 3 دعائیں کرتا ہوں اور 3 بد دعائیں اس کے لیے کرتا ہوں. اگر یہ جھوٹا ہے تو یا اللہ میری ان بد دعاؤں کو قبول فرما. اور 3 بد دعائیں کیا کی؟ بد دعائیں یہ کی کہ یا اللہ اس کی عمر میں اضافہ فرما، اس کی عمر میں اضافہ فرما، ایک بد دعا. دوسری بد دعا کیا کی؟ یا اللہ اس کو غربت کے فتنے کے اندر مبتلا فرما. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہمیشہ ضرورت مند رہے، ہمیشہ حاجت مند رہے اور ہمیشہ محتاج رہے. دوسری بد دعا یہ تھی. اور تیسری بد دعا کیا کی کہ یا اللہ اس کو فتنوں کے اندر مبتلا فرما. 3 بد دعائیں دی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو جس نے ان پر الزام لگایا. اور پھر وہ وقت گزر گیا. کئی سالوں بعد ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے اس شخص کو دیکھا کہ اس کی عمر اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ اس کی اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ بھویں. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ پلکیں تو یہ ہوتی ہے نا جی، بھویں. تو وہ شخص کہتا ہے کہ کئی سالوں بعد میں نے اس شخص کو دیکھا جس نے حضرت سعد بن ابی وقاص پر الزام لگایا تھا. اس کی عمر اتنی زیادہ ہو چکی تھی، اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ اس کی یہ جو بھویں ہیں اس کی آنکھوں کے اوپر آئی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں نہیں کھلتی تھی، اتنی زیادہ ہو چکی تھی. اور کھانے پینے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اتنا غریب ہو چکا تھا، اتنا محتاج تھا. اور فرمایا کہ اس حالت میں بھی وہ لڑکیوں کو چھیڑتا تھا بازار میں کھڑا ہو کر. یہ ہے تیسری بد دعا کہ اللہ اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے. یہ فتنہ ہے نا جی، فتنہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے. فرمایا کہ وہ بازار پہ کھڑا ہو کر لڑکیوں کو چھیڑتا تھا اور وہ یہ کہتا پھرتا تھا کہ مجھے حضرت سعد کی بد دعا لگ گئی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس سارے واقعے سے ہمیں سبق کیا مل رہا ہے؟ اس سارے واقعے سے ہمیں ایک تو سبق یہ مل رہا ہے کہ اس وقت کے حکمران اپنے وقت کے حکمران بھی تھے اور امام بھی تھے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بات یہاں سے چل رہی تھی. اس وقت کے حکمران اپنے وقت کے حکمران بھی تھے اور اپنے وقت کے امام بھی تھے. امامت کے فرائض بھی سر انجام دیتے تھے. تو حضرت ابو ذر جو بات چل رہی تھی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تم سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہے. حضرت جبرائیل میرے پاس ایک بات لے کر آئے ہیں، اس بات کی وجہ سے مجھے شدید غصہ ہے. وہ بات کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ بات یہ ہے کہ تم پر ایک ایسا وقت آئے گا، تم ایسے حکمرانوں کو دیکھو گے کہ جو نمازوں کے اندر تاخیر کرتے ہیں، نمازوں کے اندر تاخیر کرتے ہیں. اب تاخیر سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء اکرام یہ فرماتے ہیں تاخیر سے مراد یہ ہے کہ نماز کا جو مستحب وقت ہے، مستحب وقت، وہ مستحب وقت گزر جاتا ہے. نماز کا جب آخری وقت آ جاتا ہے تو اس وقت میں وہ نماز ادا کرتے ہیں. جب مکروہ وقت آ جاتا ہے تو اس وقت میں نماز ادا کرتے ہیں. تاخیر سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے. اور بعض علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ تاخیر سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز کا وقت ہی نکل گیا. یعنی ظہر کی نماز تھی، ظہر کی نماز کا وقت نکل گیا، عصر کی نماز کا وقت داخل ہو گیا، ظہر کی نماز قضا کر دیتے ہیں اور قضا کر کے اس کو عصر کی نماز کے ساتھ جا کر پڑھتے ہیں. تاخیر سے مراد یہ ہے. بہرحال تاخیر سے مراد جو بھی ہو، نماز کو ہمیشہ یاد رکھیں مستحب وقت کے اندر پڑھنا چاہیے. جس وقت میں نماز کو پڑھنا پسندیدہ ہے اس وقت کے اندر پڑھنا چاہیے. اور علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غالباً حضرت حجاج بن یوسف کے بارے میں تھی، کیونکہ حجاج بن یوسف جو تھا نا جی، حجاج بن یوسف کے بارے میں تو آپ سب کو پتہ ہے، حجاج بن یوسف بڑا ظالم حکمران گزرا ہے. کئی لاکھ علماء کرام، صرف علماء کرام، عوام الناس نہیں، کئی لاکھ علماء کرام حجاج بن یوسف کے دور میں قتل کیے گئے. کئی لاکھ علماء کرام، عوام کی تو کوئی تعداد گن نہیں سکتا نا، ان گنت لوگ قتل کیے گئے. میں تو صرف علماء کی بات بتا رہا ہوں کہ کئی لاکھ علماء کرام حجاج بن یوسف کے دور میں تہو تیغ کیے گئے. اتنا ظالم آدمی تھا. ان کے بارے میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ چونکہ ایک بہت بڑا مقرر تھا اور جب وہ تقریر کیا کرتا تھا، صحت بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دی تھی، پھر بادشاہت بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دی تھی، اور پھر پروٹوکول بھی تھا، اور جناب پھر شخصیت بھی تھی، ابھی ساری چیزیں تھیں. ظاہر بات ہے پھر تکبر نے آنا ہے کہ نہیں. تو پھر انہی چیزوں کی بنیاد پر جناب وہ تقریریں کیا کرتا تھا ٹھیک ٹھاک، اور اس کی تقریر کئی گھنٹوں چلتی تھی. اور اس تقریر کی وجہ سے جو ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ نماز کے اندر تاخیر ہو جاتی تھی.
تو جب یہ بات اللہ کے نبی نے کی نا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا قلت، میں نے کہا کہ اللہ کے نبی فما تأمرنی، میرے لیے پھر کیا حکم ہے؟ یعنی جب ایسا وقت آ جائے تو پھر میں کیا کروں، پھر آپ کے کس حکم پر عمل کیا جائے، اس وقت ہمارے لیے کیا رہنمائی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صلی الصلاۃ لوقتہا، تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم اپنی نماز کو اپنے وقت میں ادا کرو، اپنی نماز کو اپنے وقت میں ادا کرو۔ اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات آگے کی، وہ اس خطرے کو بھانپ کر کی کہ اگر میرا یہ صحابی اپنے وقت پر نماز ادا کرے گا، اس حکمران کی حکمرانی میں جو اپنے وقت پر نماز ادا نہیں کر رہا، ظاہر بات ہے وہ ظالم حکمران ہوگا، کہ یہ نہ ہو کہ میرا یہ صحابی اپنے وقت پر نماز ادا کرنے کی وجہ سے اس پر کوئی ظلم ہو جائے، کیونکہ ظالم کا کیا پتہ ہوتا ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے ایک بات کی، اور وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ وَإِنْ أَدْرَكْتَ مَعَهُمْ فَصَلِّ، اگر آپ ان کے ساتھ، اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہے، نماز پڑھنے کے بعد پھر اب وہ نماز پڑھنے لگیں تو ان کے ساتھ بھی شامل ہو جاؤ، ان کے ساتھ بھی نماز پڑھ لو۔ وَلَا تَقُولَنَّ صَلَّيْتُ فَلَا أُصَلِّ، ان سے یہ نہیں کہنا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی اب میں نہیں پڑھوں گا۔ یہاں پر ایک تو صحابی رسول کو تنبیہ بھی کر دی، دوسرا ایک مسئلہ بھی ہمارے سمجھ میں آ گیا۔ مسئلہ کیا سمجھ میں آیا؟ مسئلہ یہ آیا کہ بھئی ایک فرض نماز ہو رہی ہے، فرض نماز ہم نے نماز پڑھ لی ہے، مثال کے طور پر ظہر کی نماز ہے، ہم نے نماز پڑھ لی ہے، اب ہم ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں پر جماعت ہو رہی ہے، تو وہاں پر آرام سے بیٹھنا مناسب بھی تو نہیں ہے کہ نہیں ہے بھئی؟ مناسب بھی تو نہیں ہے نا، ایک جماعت ہو رہی ہے، مثال کے طور پر ابو بکر مسجد ہے، وہاں پر میں ظہر کی نماز پڑھ کے آ گیا، اور کسی کام سے میں مسجد میں آیا ہوں تو یہاں پر بھی نماز جناب چل رہی ہے، ظاہر بات ہے وہاں پر آرام سے بیٹھ جانا بھی مناسب نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ بھئی ہم نفل کی نیت سے فرض کے اندر شامل ہو جائیں، ہم نفل کی نیت سے، کیونکہ فرض کے پیچھے، فرض نماز کے اندر نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے، فرض نماز کے اندر نفل نماز، مثال کے طور پر امام فرض نماز پڑھا رہا ہے بھئی، اور ہم امام کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں نفل نماز کی نیت سے، تو فرض کے پیچھے نفل پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس صورت میں کم از کم یہ دیکھنا ہمارے لیے لازمی ہوگا کہ یہ نماز کون سی ہے، کیونکہ یہ نماز صرف ظہر میں ہو سکتی ہے اور عشاء میں ہو سکتی ہے، کیونکہ ظہر کی نماز کے بعد نوافل ہو سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد نوافل ہو سکتے ہیں، عصر کے بعد نوافل نہیں ہو سکتے ہیں، مکروہ ہے، اور فجر کے بعد نوافل نہیں ہو سکتے ہیں، اور مغرب کے اندر آپ نفل کی نیت باندھ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ 3 رکعت کی نفل ہوتی نہیں، نفل یا 2 رکعت کی ہوتی ہے یا 4 رکعت کی ہوتی، جفت رکعت کی ہوتی۔ سمجھ آ رہی مسئلے کی؟ تو اگر ظہر کی نماز ہے یا عشاء کی نماز ہے، تو ایسی صورت میں اگر ہم نے نماز پڑھ لی ہے بھئی، تو ہم نماز پڑھنے کے بعد، یا کوئی ایسا شخص نماز پڑھا رہا ہے کہ جو بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، بہت بڑا، یا امام کعبہ نماز پڑھا رہا ہے، چلو یہ سمجھ لو امام کعبہ نماز پڑھا رہا ہے، آپ ان کی اقتداء میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اور آپ نے فرض نماز پڑھ لی ہوئی ہے، ظہر کی اور عشاء کی نماز ہے، تو آپ نفل کی نیت سے اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، اس سے کیا ہوگا؟ جماعت کی نماز کا ثواب بھی مل جائے گا، نفل کی جناب نماز کا ثواب بھی مل جائے گا، اور اسی طریقے سے ایک اللہ کے ولی کے پیچھے نماز پڑھنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ سمجھ آگی بات کی؟ تو اللہ کے نبی نے ایک تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو خطرے سے بھی آگاہ کیا کہ بھی ایسی سچویشن ہو تو ظاہر بات ہے وہ حکمران تو پھر ظالم ہوگا، کہیں پھر تم میری اس بات پر عمل کر کے اگر ان کو انکار کر دو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے اوپر ظلم کریں، وہ تمہارے اوپر ظلم کریں، تو اس ظلم سے بچنے کے لیے ان کے ساتھ نماز میں شریک ہو جاؤ، نفل نماز میں شریک ہو جاؤ۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، حجاج بن یوسف کے دور میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی معمول تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کی نماز میں تشریف لاتے تھے، حجاج بن یوسف جمعہ پڑھایا کرتے تھے، بیان کیا کرتا تھا، جمعہ پڑھایا کرتا تھا، جب وقت ہو جاتا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سائڈ میں رو کر اپنی نماز پڑھتے تھے، اور پھر جب ان کی جماعت کھڑی ہوتی تھی تو اس میں بھی شریک ہو جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے بھئی، اسلامی قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، نماز وقت کے اوپر جناب فرض ہے اور حکمران جناب شریعت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو آپ اس کے خلاف بغاوت کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بغاوت اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ مسلمان ایک دوسرے سے لڑے۔
سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی تلواریں ایک دوسرے کے خلاف اٹھیں اور مسلمانوں کا خون خرابہ ہو. اسی خون خرابے سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے میں چپ کر کے اپنی نماز پڑھتا ہوں اور نماز پڑھ کر ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں. اس کے اندر بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے. کیا سبق ہے؟ سبق یہ ہے کہ حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ آپس میں تفرقہ نہ پڑے. حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ آپس میں تفرقہ نہ پڑے. ایک دوسرے کے ساتھ جو اتحاد اور اتفاق قائم اور دائم ہے اس اتفاق اور اتحاد کے اندر دراڑ نہ پڑے. ہمارا تو آج کل معمول یہ ہے نا، تو ہم تو اتحاد توڑنے پہ لگے ہوتے ہیں ہمیشہ. شریعت نے اتحاد جوڑنے کا حکم دیا ہے، بھئی اتحاد کرنے کا حکم دیا ہے، اتفاق کا حکم دیا ہے. امت مسلمہ اس وقت جو زوال کا شکار ہے نا جی، اس کے کئی اسباب ہیں. ایک سبب یہ ہے کہ ہمارے اندر اتفاق نہیں ہے، ہمارے اندر اتفاق نہیں ہے. دیکھو میں نے پچھلے جمعے شاید بتایا تھا، سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کی وجہ کیا ہے؟ سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ جس اتحاد اور اتفاق کی بنیاد پر وہ سلطنت عثمانیہ وجود میں آئی تھی، جب وہ اتحاد اور اتفاق ختم ہوا سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی. اب کیسے ختم ہوا؟ انگریزوں نے کیا کیا جناب، سعودی عرب میں آ کر عربیوں سے کہا کہ بھئی قرآن تمہاری زبان میں ہے، مسجد نبوی تمہارے پاس ہے، خانہ کعبہ تمہارے پاس ہے، تم مکے کے رہنے والے ہو، ہے بھئی پیغمبر تمہاری زبان میں آیا ہے، تم ان جناب ترکیوں کے ماتحتی کر رہے ہو، ترکی تمہارے اوپر حکومت کر رہے ہیں، یہ تمہاری شان کے خلاف ہے. ان کو جناب تیری لگا دی عربیوں کو، اور ادھر جا کر ترکیوں کو کہا کہ بھئی حکومت تمہاری ہے بھئی، نظام ان کا چل رہا ہے، قرآن ان کا چل رہا ہے، دین ان کا چل رہا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ جب حکومت تمہاری ہے تو ہر چیز تمہاری ہونی چاہیے. ادھر جا کے ان کو تیری لگا دی. اب ہوا کیا کہ دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے بھئی، دو قومیں آپس میں لڑ پڑی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپس میں جو اتفاق اتحاد اور پیار محبت تھا وہ ٹوٹ گیا. اور اس کا بڑا نتیجہ کیا ہوا، بڑا نقصان کیا ہوا کہ جنہوں نے یہ تیری لگائی تھی ان کو ان کے مفادات مل گئے، اور آج تک وہ مفادات حاصل کر رہے ہیں، اور وہ زخم جو انہوں نے لگایا ہوا تھا وہ آج تک جناب بھرا نہیں ہے. آج تک 52 ممالک کے اوپر سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی. 52 ممالک کے اوپر سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد جو حصہ تقسیم ہوا ہے آج وہ 52 ممالک پر مشتمل ہے. یہ ایسی سلطنت تھی جہاں پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا. ایسی سلطنت اللہ تعالیٰ نے جناب مسلمانوں کو دی تھی. لیکن وجہ کیا بنی؟ نا اتفاقی، اختلاف. تو اس لیے آج جو ہمارے مسلمانوں کی جو صورتحال ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چل رہی تھی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا نا جی بھی آپ بغاوت کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ میں بغاوت کر سکتا ہوں، میں صحابی رسول ہوں، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، لیکن صرف اور صرف میں بغاوت اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ کہیں میرے اس قدم کی وجہ سے دو مسلمان آپس میں نہ لڑ پڑے، ملک کے اندر افراتفری نہ آ جائے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اب یہ جو ساری حدیث ہے نا جی، اس ساری حدیث سے ہمیں نظر کیا آ رہا ہے، سمجھ کیا آ رہا ہے؟ ساری حدیث سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے. بات ہمارے سمجھ میں یہ آ رہی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جیسے عوام ہوگی ویسے حکمران ہوں گے، جیسے عوام ہوگی ویسے ہی حکمران ہوں گے. آج ہم لوگ سیاستدانوں کو گالی نکالتے ہیں، حکمرانوں کو گالی نکالتے ہیں. بھائی آپ خود ووٹ نہیں دیتے ہیں، جب گالیاں نکالنی تو ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ جناب خود دکان میں بیٹھ کر دھوکہ دیتے ہیں، اس میں حکمرانوں کا کیا قصور ہے؟ اگر سرکاری ملازم میں خود رشوت لیتے ہیں دیتے ہیں، اس میں حکمرانوں کا کیا قصور ہے بھائی؟ خود چوریاں کرتے ہیں، حکمرانوں کا کیا قصور ہے؟ اخلاقیات ہمارے بگڑے ہوئے ہیں، اس میں حکمرانوں کا کیا قصور ہے بھائی؟ اس میں ہمارا قصور ہے. جیسے عوام ویسے حکمران ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی چور ہے بھائی، وہ کسی نمازی پرہیزی کو ووٹ کبھی بھی نہیں دے گا. کیوں علماء منتخب نہیں ہوتے ہیں؟ دینا ہی نہیں چاہتے ہیں. کیوں نہیں دینا چاہتے ہیں بھائی؟ علماء آئیں گے تو چور کے ہاتھ کاٹنے پڑیں گے، ہم تو اپنے ہاتھ نہیں کٹوا سکتے، ہمیں زانی کو سنسار کرنا پڑے گا، تو ہمارے تو مزے ختم ہو جائیں گے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، تو چور آدمی ہے وہ ہمیشہ ووٹ دے گا چور کو. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یار یہ بھی چور ہے، بڑا چور یہ ہے، چلو چھوٹا چور میں ہوں، یہ آئے گا تو میری جناب چوری وسیع ہو جائے گی، میری چوری وسیع ہو جائے گی. ڈاکو جناب ووٹ دیتا ہے ڈاکو کو،
کہ میں جب تھانے جاؤں گا تو اس کا نام ادھر میرے سے پہلے لکھا ہوا ہے، میرے سے بڑا ڈاکو یہ ہے بھائی، تو میں جب تھانے جاؤں گا تو میرے پیچھے یہ آئے گا، تھانوں کا اس کو پتہ ہے، کچہریوں کا اس کو پتہ ہے، عدالتوں کا اس کو پتہ ہے بھائی۔ لیکن اگر ایک متقی آدمی ہے، ووٹ دینے والا ایک متقی آدمی ہے، پرہیزگار آدمی ہے، تو وہ یاد رکھ کے ہمیشہ اپنے جیسے متقی کو ووٹ دے گا، اپنے جیسے پرہیزگار کو ووٹ دے گا۔ لیکن بدقسمتی سے وہ ہیں کہاں پر؟ وہ تو ہے ہی نہیں نا۔ 100 میں سے جناب 2 بندے متقی پرہیزگار ہیں، اب 2 بندے ووٹ دے کر کس کو جتا سکتے ہیں؟ جیت تو اکثریت کی بنیاد پر ہوتی ہے، اکثریت کے ہمارے اخلاقیات بگڑے ہوئے ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ معاشرتی طور پر اکثریت جو ہے ہماری جناب 0 ہے اس ٹائم، تو پھر بتائیں حکمران کیسے اچھا آئیں گے؟ اس لیے اس حدیث کا جو خلاصہ ہے نا، جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بھئی تم جیسے ہوگے حکمران ویسے آئیں گے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تمہاری جس طرح کی حرکتیں ہوں گی حکمران، ایک اور حدیث ہے جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو حکمران ہے نا جی، یہ تمہارا عکس ہے، یہ تمہارا آئینہ ہے، یہ تمہارا آئینہ ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ ایسے حکمرانوں سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے؟ ایسے حکمرانوں سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم سیدھے راستے پہ ہونا تمہیں کوئی الٹے راستے پہ نہیں لگا سکتا ہے، تم اگر سیدھے راستے پہ ہو تمہیں کوئی الٹے راستے پر نہیں لگا سکتا، تمہارے سیدھے راستے کے اوپر روڑا نہیں اٹکا سکتا، سب سے پہلے تمہیں سیدھا ہو۔ اس کا حل یہ ہے بھئی ہم کاروبار کرتے ہیں، کاروبار اللہ کے لیے صحیح طریقے سے کرو، دکانداری کرو صحیح طریقے سے کرو، تجارت کرو صحیح طریقے سے کرو، اگر آپ ملازم ہیں ملازمت صحیح طریقے سے کرو، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں مسلمانوں کو دیکھ کر شرم آتی ہے، مسلمانوں کو دیکھ کر سفید سفید داڑیاں ہیں بھئی، سروں پر پگڑیاں سجائی ہوئی ہیں، ماتھے پر محراب بھی ہیں بھئی، لمبے لمبے کرتے پہنے ہوئے ہیں، پہنچے جناب یہاں آدھی آدھی پنڈلیوں تک آئی ہوئی ہیں، اور معاملات میں 2 نمبر ہی ہے، معاملات میں 2 نمبر ہی ہے، نمازیں جناب پہلی صف کا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، معاملات میں 2 نمبر ہی ہے، بتائیں پھر غیر مسلم اور مسلمان میں تو صرف نماز کا ہی فرق رہ گیا نا بھئی۔ آپ امریکہ میں جا کر دیکھ لو، ہر چیز 1 نمبر ہے، کھانا بھی 1 نمبر، پینا بھی 1 نمبر، معاملات بھی 1 نمبر ہے بھئی، رہن سہن بھی 1 نمبر، جناب ہر چیز 1 نمبر ہے، صرف کلمے کا ہی فرق رہ گیا، صرف کلمے کا ہی فرق رہ گیا نا۔ تو بھئی جب ایسے ہوں گے تو حکمران کیسے ٹھیک آئیں گے بتاؤ؟ حکمران ٹھیک کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ حکمران ٹھیک کیسے آئیں گے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں خود ٹھیک ہونا پڑے گا، ہمارا ذہن اور ہماری سوچ اور ہمارے کام یہ ٹھیک ہوں گے تو پھر حکمران ٹھیک آئیں گے۔ پھر ظاہر بات ہے جب ہم 1 نمبر ہوں گے تو ووٹ بھی 1 نمبر بندے کو دیں گے نا جی، چور کو تو نہیں دیں گے، ڈاکو کو تو نہیں دیں گے، جب 1 نمبر بندے کو دیں گے تو 1 نمبر بندے کے کام بھی 1 نمبر ہوں گے۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے عوام ہوتی ہے ویسے حکمران ہوتے ہیں۔ آج دیکھ لو امت مسلمہ کی حالت دیکھ لو، انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک مسلمان ملکوں کی جناب لڑی اللہ تعالیٰ نے پروئی ہوئی ہے۔ بہترین موسم بھی مسلمانوں کے پاس ہیں جناب، نہروں کا سسٹم بھی مسلمانوں کے قبضے میں ہے، سمندر بھی بہترین بندرگاہیں مسلمانوں کے پاس ہیں، پہاڑ بھی مسلمانوں کے پاس ہیں بھئی، اور اسی طریقے سے جناب سب سے قیمتی چیز تیل مسلمانوں کے پاس ہے بھئی، ہر چیز مسلمان، افرادی قوت بھی مسلمانوں کی زیادہ ہے۔ ان تمام وسائل کے ہونے کے باوجود مسلمان شکست کیوں کھا جاتے ہیں؟ مسلمان مغلوب کیوں ہے؟ مسلمان زوال پذیر کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ ہمارے اوپر جو حکمران بیٹھے ہوئے نا وہ پٹھو ہیں، ان کی غیرت ایمانی مر گئی ہے۔ اب وہ کیوں پٹھو ہیں؟ ان کو لاتے ہم ہیں، بات گھوم گھوم کر آتی ہمارے اوپر ہی ہے، ان کو لاتے ہم ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟
اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کفار جناب اپنے یاروں دوستوں کو تمہاری طرف ایسے بلائیں گے جیسے ہم لوگ کھانے کے لیے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کہ آؤ کھاؤ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ بات سنی تو پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ غیرت مند لوگ تھے نا جی، وہ اسلام کے لیے مر مٹنے والے لوگ تھے. ایک صحابی 1000 پر کافی تھا. ہاں، وہ جب نعرہ تکبیر لگاتے تھے نا جناب، چلتے ہوئے سمندر کو روک دیتے تھے، سمندروں میں گھوڑے ڈال دیتے تھے، ایسے لوگ تھے وہ. ہاں، تو انہوں نے جب یہ بات سنی نا تو وہ حیران ہو گئے کہ اللہ کے نبی کیا مسلمان کم ہوں گے؟ لیکن نبی نے فرمایا نہیں، مسلمان کم نہیں ہوں گے، مسلمان تو کافروں سے بھی زیادہ ہوں گے. فرمایا کہ پھر اللہ کے نبی یہ ایسے حالات کیوں ہوں گے؟ مسلمان اتنے کمزور کیوں ہوں گے؟ اللہ کے نبی فرمائیں گے مسلمانوں کی حالت اس وقت ان تنکوں کی طرح ہوگی جو سمندر کے اندر بہہ رہے ہوں گے اور سمندر کو روکنے کی طاقت ان کے اندر نہیں ہوگی. جب سیلاب آتا ہے تو تنکے آتے ہیں نا، تنکوں سے سیلاب بھلا رکتا ہے؟ تنکوں سے نہیں رکتا، اس کے لیے بڑے بڑے درختوں کی ضرورت ہوتی ہے بھائی. اس وقت مسلمانوں کی حالت یہ ہے، زیادہ بھی ہم ہیں، وسائل بھی ہمارے پاس ہیں، افرادی قوت بھی ہمارے پاس ہے بھائی، تمام تر چیزیں ہمارے پاس ہونے کے باوجود ہم بے بس ہیں. سعودی عرب اپنا تیل بند کر دیں، ہاں پتہ لگ جائے گا. کافروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف ظاہری بناوٹ ہے. تو یہ جو ہمیں زوال نظر آ رہا ہے، اس کی یہ وجہ ہے، ہمارے حکمران ٹھیک نہیں ہے. اور حکمران کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ حکمران اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ ہم حکمرانوں کا انتخاب نہیں کرتے ہیں. آج دیکھیں بدقسمتی سے یہ صحیح باتیں ہیں، اب عمل آپ کریں گے تو تب نہ، عمل آپ نہیں کرتے ہیں. صحیح باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس وقت پاکستان کی جو نئی جنریشن ہے یا جو پرانی جنریشن ہے، آپ ان کے اخلاقیات کو اٹھا کر دیکھ لیں، سیاسی لوگوں کے اخلاقیات کو، عام لوگوں کے اخلاقیات کو. ہمارے اخلاقیات کس قدر نیچے جا چکے ہیں. ایک جماعت آئی، اس نے جناب کیا کیا کہ اپنے لیے راستوں کو خالی کرنا شروع کر دیا. راستے میں جو رکاوٹیں ہیں سب کو جناب خالی کرنا شروع کر دیا. ہاں بھائی، نئی حکومت آئی ہے، اس نے پرانے مخالفین کو سب کو جیل کے اندر بند کر دیا. ایک حکومت آئی، اس نے جماعت آئی، اس نے جناب کرپشن کا بازار گرم کر دیا. ایک جماعت آئی، اس نے جناب قوم کی بچیوں کو نچانا شروع کر دیا. تو بتائیں کہ قوم کی نوجوان نسل کو کیا سبق ملے گا؟ کیسے آپ بتائیں گے کہ بھئی یہ ملک ہم نے کس لیے حاصل کیا؟ یاد رکھیں پوری دنیا کے اندر واحد ایک پاکستان ہے جو اسلام کے نام پر لیا گیا تھا. کیا آج ہمارے بچے کو پتہ ہے کہ ہمارا ملک کس لیے لیا گیا تھا؟ نہیں پتہ ہے. اس کو یہ پتہ ہے کہ فلانا مرد آباد، فلانا زندہ باد، فلانے نے یہ کیا، فلانے نے وہ کیا. یہ سارا جو ہماری اخلاقیات گری ہوئے نا جی، ان کی وجوہات یہ ہیں کہ ہمارے حکمرانوں نے بجائے قوم کو اتحاد اور اتفاق کی لڑی کے اندر پرونے کے ہماری قوم کے اخلاقیات کو بگاڑ دیا، اپنے مفادات کے لیے، اقتدار کے حصول کے لیے. اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امت مسلمہ کے لیڈر ہیں. خاک لیڈر ہو امت مسلمہ کے، خود نماز پڑھنا نہیں آتا، خود صحیح طریقے سے کلمہ پڑھنا نہیں آتا، تو امت مسلمہ کا لیڈر. یاد رکھیں اس وقت اگر امت مسلمہ کا کوئی لیڈر ہے نا جی، وہ طیب اردگان ہے. سیدھی سی بات ہے، طیب اردگان ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ان کے ترکی کے بچے کو پتا ہے کہ میرا کام کیا ہے، میرا مشن کیا ہے. یہ ترکی کے بچے، آج ہمارے بچے کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ پاکستان کس لیے لیا گیا تھا، اس کو نہیں پتا ہوگا، اس کو نہیں پتا ہوگا. ترکی کے کسی بچے سے پوچھیں گے نا، اس کو پتا ہوگا کہ بھئی میں نے کرنا کیا ہے. ان کے ماں باپ ان کو تربیت دیتے ہیں، ان کے اسکولوں میں اساتذہ. یہاں تو اسکولوں میں جناب قرآن مجید کو نکال دیا ہے نصاب سے، قرآن مجید کے نصاب کو نکال دیا ہے، اس کے ترجمے کو نکال دیا ہے، جہادی آیات کو نکال دی ہیں. کیوں نکال رہے ہیں جی؟ نئی جنریشن خراب ہو رہی ہے. اس کے مقابلے میں آپ ترکی کے بچے کو دیکھیں، ان کو پتا ہوگا کہ بھئی میرا کام کیا ہے. اور پھر جو ترکی کا جو صدر ہے طیب اردگان، وہ اب جو منتخب ہوا ہے، اس نے جو تقریر کی ہے، پہلی تقریر، وہ تقریر سننے والی ہے. کیا آپ یہ کر سکتے ہیں جناب، اپنے کیا نام امیدیں لگا سکتے ہیں اپنے آنے والے حکمرانوں سے، یہ جو گزر گئے حکمرانوں سے، کہ ان کو ایسی تقریر کرنی آتی بھی ہوگی؟ انہوں نے پہلی تقریر کیا کی ہے طیب اردگان نے، وہ میرے پاس لکھی ہوئی، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، وقت بھی پورا ہو گیا. پہلی تقریر نوجوانوں کو، اور نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، پہلی تقریر صدر بننے کے بعد یہ کی ہے. کیا کی ہے؟ فرماتے ہیں سب سے پہلی بات، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو.
سب سے پہلی بات توحید کی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہاں مزاروں میں جا کر دیکھ لو، ہمارا وزیر اعظم کا حلف اٹھانے کے بعد سب سے پہلا کام دربار میں جانا ہوتا ہے، سب سے پہلا کام دربار میں حاضری ہے۔ کیسے آپ کو جناب وہ درس دے سکتے ہیں توحید پرستی کا، یا آپ کی اولاد کو توحید پرستی سکھا سکتے ہیں؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ قبرستان میں جانے کی ممانعت کوئی نہیں ہے، لیکن جو قبر کے اوپر ماتھے ٹیکتے ہیں بھئی، وہاں جا کر قسم قسم کے خرافات کرتے ہیں، تو اس کی تو اجازت کوئی نہیں ہے شریعت میں۔ تو پہلی بات طیب اردوگان نے یہ کی نوجوانوں کو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ کیوں کی ہے؟ ہر بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہے۔ وہ اس لیے کی ہے کہ مسلمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے کہ مسلمان اللہ کو چھوڑ کر کسی کے سامنے سر جھکائے، اور اللہ کی غیرت بھی گوارا نہیں کرتی ہے کہ میرا بندہ مجھے چھوڑ کر کسی کے سامنے سر جھکائے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پہلی بات طیب اردوگان نے یہ کی کہ بھئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسری بات، گناہ سے اور جھوٹ سے بچو۔ دیکھو، گناہ کو الگ ذکر کیا، جھوٹ کو الگ ذکر کیا۔ گناہ سے بھی بچو اور جھوٹ سے بھی بچو۔ کیوں؟ بھئی جھوٹ جو ہے نا جی، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ مسلمان کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے ہمارے معاشرے میں، کاروباری حلقوں میں۔ دوسری بات یہ کہ گناہ سے بچو اور جھوٹ نہ بولو۔ آج ہمارے یہ جو لیڈر ہیں، یہ جناب اپنے ماننے والوں کو گناہ میں ملوث کرتے ہیں، ان کے لیے مواقع فراہم کرتے ہیں، سٹیج بناتے ہیں، ڈیک لگاتے ہیں، ڈی جے بلواتے ہیں، عورتیں لے کر آتے ہیں، ڈانس کرواتے ہیں، اور عوام الناس کو کہتے ہیں کہ بھئی آ جاؤ، ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ یہ ہمارے لیڈر ہیں، اور پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امت مسلمہ کے لیڈر ہیں۔ اور تیسری چیز، نماز صحیح طریقے سے پڑھو۔ یہ نہیں کہا نماز پڑھو، بلکہ نماز صحیح طریقے سے پڑھو۔ ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، ایک ہوتا ہے نماز صحیح طریقے سے پڑھنا۔ سمجھ آ رہی کہ نماز صحیح طریقے سے پڑھنا کیا مطلب ہے؟ بھئی نماز کے تمام لوازمات خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کر نماز کو پڑھنا، اس کو کہتے ہیں نماز صحیح طریقے سے پڑھنا۔ یہ لیڈر کہہ رہا ہے اپنی عوام کو۔ آج دیکھ لو، جمعہ ہے، ہمارے بازار کھلے ہوئے کہ نہیں؟ پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں مسلمانی کا، ہم مسلمان ہیں۔ بھئی عبادات میں سب سے بڑا اور افضل عمل نماز ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ نہیں پڑھتے۔ پھر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ جناب ابھی عید میلاد النبی آج ہے 12 ربیع الاول، جناب چوری کی بتی سے پورا محلہ روشن ہو جائے گا، اور پھر پورا سال جناب دھوکہ دو، فریب کرو، ڈھاکے ڈالو، جھوٹ بولو، بے حیائی کرو، فحاشی کرو، عریانی کرو، نماز کو چھوڑو۔ صرف ہمیں مسلمانی اس وقت یاد آتی ہے جب کھانے پینے کا ٹائم ہوتا ہے۔ پنجاب کے لوگ کھان پین کے بڑے شوقین ہیں نا جی۔ ہمارا مسلمانی ہمیں اس وقت یاد آتی جب کھانے پینے کا ٹائم ہوتا ہے۔ عید کا ٹائم ہو گیا، افطاری کا ٹائم ہو گیا، بھائی افطاری کا ٹائم ہو گیا، یا ابھی کنڈے آ رہے ہیں، کنڈوں کا دن ہو گیا ہے بھائی، 27 رجب ہے نا جی، کنڈوں کا ٹائم ہو گیا ہے بھائی۔ کھانے پینے کے ٹائم پہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، اور جب روزے رکھنے کا ٹائم ہو تو جناب مجھے شوگر کا مسئلہ ہے، مجھے گردے کا مسئلہ ہے بھائی، میرا بی پی لو ہو جاتا ہے، میرا فلان ہو جاتا ہے، میرا ڈمکان ہو جاتا ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، کام کرنا پڑتا ہے، بچوں کے لیے بھی روزی کمانا، یہ بھی تو عبادت ہے۔ پھر ہمیں اس طرح کی تعویلیں آ جاتی ہیں، اور جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے، اصیوت مسلمان ہے، اصیوت مسلمان ہے بھائی، کوئی کافر تو نہیں ہے۔ یہ حال ہے ہمارے اسلام کا، یہ حال ہے ہمارے مسلمانی کا، یہ حال ہے۔ تو طیب اردگان نے کیا کہا کہ بھائی نماز صحیح طریقے سے پڑھو۔ اگلی نصیحت، اگلی تقریر اگلی بات اس نے کیا کی؟ اس نے کہا کہ توبہ میں تاخیر نہ کرو، توبہ میں تاخیر نہ کرو۔ یہ مسلمان کی نشانی ہے۔ مسلمان یاد رکھو ہمیشہ اللہ سے ڈرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے اس کام کے فوراً بعد توبہ، اس کام کے فوراً بعد توبہ۔ یہ باتیں علماء بتاتے ہیں، جو ملک کے صدر نے بتائی کہ فوراً توبہ کرو، توبہ میں تاخیر نہ کرو۔ ہو سکتا ہے کوئی کام اللہ کو ناپسند ہو سکتا ہے کوئی گناہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی غلط کام ہو جائے، بھائی توبہ کرو فوراً۔ سمجھ آ رہی بھی؟ اس کے بعد سلام اور دعا کو اہمیت دو، سلام کو اور دعا کو اہمیت دو۔ بھائی
سلام کرو، یعنی یہ تو اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے کہ سلام میں پہل کرنا چاہیے. ہمارے یہاں پر ہمارا تکبر ختم ہو تو ہم سلام کریں نا جی. ہم سے کوئی بڑا بندہ آ جائے تو ہم اس کا انتظار کرتے ہیں، میں نے سلام کرے گا تو میں کراں گا، انہیں نے سلام نہیں کیتا تو میں بھی نہیں کرنا. ہمارا تو یہ حال ہے، ہمارا یہ ذہن ہے. حالانکہ شریعت یہ سکھاتا ہے کہ سلام افشو السلام، سلام کو پھیلاؤ. سلام، اور اللہ کے نبی کا معمول بھی یہی تھا. اپنے بچوں سے بھی اللہ کے نبی سب سے پہلے اللہ کے نبی سلام کیے کرتے تھے، بچوں سے ملاقات کرتے وقت بھی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں. اس کے بعد عاجزی کے ساتھ چلو، زور سے مت بولو. یہ طیب اردگان کی باتیں ہیں. عاجزی کے ساتھ چلو، زور سے مت بولو. یاد رکھیں، مسلمان کے لیے عاجزی کے ساتھ چلنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے. طیب اردگان خود بھی چلتا ہے تو عاجزی کے ساتھ چلتا ہے. ہمارے یہاں یہ نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ جناب کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا ہے، اسپرے لگایا ہوا ہے، ہاتھ میں راڈو کی گھڑی پہنی ہوئی ہے، آئی فون جناب 15 پرو میکس ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے جناب، ابھی فارچونر گاڑی کے اندر بیٹھتا ہے جناب تو ہواؤں میں نہیں ہوتا، وہ زمین پہ ہی نہیں ہوتا، ہواؤں میں ہوتا ہے. ہمارا تو یہ ماحول ہے. کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے لیکن شادی پر جناب اپنا سارا کچھ لٹا دیتے ہیں کہ بھئی ناک نہ کٹ جائے. ہمارے یہاں کا یہ ماحول ہے. مسلمان یاد رکھیں، تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تکبر اللہ کو پسند، ہاں تکبر کرو کافر کے مقابلے میں، ہاں تکبر کرو کافر کے مقابلے میں، اپنی کمزوری ظاہر نہ کرو. اللہ کے مقابلے میں عاجزی، اللہ کو عاجزی پسند ہے. یاد رکھیں اللہ کو عاجزی پسند ہے. جب کبھی جنگ کا موقع آ جائے، جنگ کے موقع میں تو ہم سارے بھاگ جاتے ہیں. کبھی جنگ کا موقع آ جائے، کافروں کے ساتھ جناب برسر پیکار ہوں، اس وقت جناب سینہ تان کر اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. یہ اللہ کو اس وقت پسند ہے. تو یہ بات انہوں نے کی کہ عاجزی کے ساتھ چلو، اور آگے فرمایا زور سے مت بولو. یہ بھی مسلمان کی نشانی ہے، مسلمان کی آواز دھیمی ہونی چاہیے. اور آگے کیا فرمایا کہ علمی مجالس کے اندر شرکت کرو. علمی مجالس کے اندر شرکت کرو. آج ہمیں پتہ ہی نہیں علمی مجالس کسے کہتے ہیں. بھائی علمی مجالس کا مطلب یہ ہے کہ تبلیغی جماعت یہاں بیٹھی ہوئی، فضائل اعمال پڑھے، ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ. جمعے کا بیان چل رہا ہے، وقت پر تشریف لے آئیں. ہاں بھائی، کو ہفتے میں ایک مرتبہ موقع ملتا ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. کاروبار تو سارا دن ساری رات ہم لوگ کرتے ہیں بھائی، ایسا ہے کہ نہیں؟ سارا دن ساری رات، سال 12 مہینے 24 گھنٹے کاروبار ہی تو کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ فضائل اعمال کی تعلیم چل رہی ہے، اس میں بیٹھ جائیں. ہاں بھئی جمعے کا بیان چل رہا ہے، اس کے لیے وقت پر تشریف لے آئیں. کوئی بات ہماری کھوپڑی کے اندر گھس جائے، کوئی بات ہمارے عمل میں آ جائے جس سے ہمیں فائدہ ہو جائے. یہ ہے علمی مجالس. کسی مدرسے کے اندر جناب چلے جائیں، وہاں جا کر علماء کے ساتھ ملاقات کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، نشست اختیار کریں، ان سے کوئی دین کی بات سن لیں. یہ ہوتی ہے علمی مجالس. اور یہ کیوں کی اس نے یہ بات؟ یہ اس لیے کی ہے کہ ماحول سے انسان کی تربیت کے اندر فرق پڑتا ہے. جب ماحول چینج ہوتا ہے نا جی، فرق پڑ جاتا ہے. اب دیکھیں نا، یہ گندے نالے کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں ان کو سمیل نہیں آتی. کیوں؟ یہ رہتی ادھر ہے. ہم ادھر جائیں نا جی، ہم سے رہا نہیں جائے گا. لیکن ہم بھی اگر 1-2 دن ادھر رہنا تو ہمیں بھی عادت پڑ جائے گی. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ بندہ ماحول کے اندر ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. اچھا ماحول ہوتا ہے تو بندہ اچھائی کی طرف آتا ہے، برا ماحول ہوتا ہے تو بندہ برائی کی طرف جاتا ہے. تو یہ بات انہوں نے اس لیے کی کہ آپ اگر علمی مجالس کے اندر دیکھو نا، صبح سے لے کر رات تک کھجل خوار ہوتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کبھی اس سے منہ ماری، کبھی اس سے منہ ماری، کبھی اس کو گالی، کبھی اس کو گالی. ہے بھائی، کبھی اس سے لڑائی، کبھی اس سے لڑائی. ماحول ٹھیک ہوگا؟ اسلامی ماحول کیسے ہوگا؟ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ آپ مجلس اسلامی محافل میں جائیں گے، علمی مجالس میں جائیں گے تو آپ کا ماحول چینج ہوگا، آپ کے اندر تبدیلی آئے گی، آپ کی فیملی کا ماحول چینج ہوگا. اور یہ بات کر رہا ہے طیب اردگان نوجوانوں کے ساتھ. اچھا جی، اس کے بعد وقت زیادہ ہو گیا ہے، معذرت کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم مجھے دے دے کو 5 منٹ کا، یا آپ جلدی تشریف لے آیا کریں یا مجھے اجازت دے دیا کریں. اچھا جی، اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جاہل لوگوں سے اور برے ہمسایوں سے دور رہیں. جاہل لوگوں سے اور ہمارا ہوتا یہ کہ جو پرلے درجے کا جاہل ہوتا ہے نا جی، ہم ٹانگ بھی جا کر اسی کے ساتھ لڑاتے ہیں. یہ بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ کے نیک بندوں کی نشانی یہ ہوتی ہے جب جاہل کے ساتھ ان کا تکرار ہو جائے نا تو ان کو کہتے ہیں السلام علیکم بھائی جان، ٹھیک ہے، تسی جو کیا ٹھیک کیا، بس چلو. اور جاہل ہے نا بھائی، دیکھو نا، ایک ہوتا ہے ان پڑھ، ایک ہوتا ہے جاہل. جاہل ایک ایسی چیز ہے، بعض مرتبہ پڑھے لکھے بھی جاہل ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بعض مرتبہ پڑھے لکھے بھی جاہل ہوتے ہیں اور بعض مرتبہ ان پڑھ آدمی بھی سمجھدار ہوتا ہے.
تو اس لیے جاہل سے بچنا چاہیے. قرآن کا حکم یہ ہے کہ جاہل کو السلام علیکم، آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، بس ٹھیک ہے. اس کو آپ سمجھائیں گے تو اس کے سمجھ میں نہیں آئے گی، الٹا آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے گا. تو یہ نصیحت طیب اردگان نے کی کہ جاہل سے اور برے ہمسائے سے دور رہو. یہ اپنی عوام کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، ایک ملک کا لیڈر، ایک ملک کا صدر. اچھا جی، آگے انہوں نے کیا فرمایا کہ صبح کے وقت جلدی اٹھا کرو، صبح کے وقت جلدی اٹھا کرو. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، رات کو جناب شروع ہوتا ہے کاروبار، ہمارا کاروبار شروع ہی رات کو ہوتا ہے، بازار کھل جائے اور صبح ساری عوام سوئی ہوتی ہے. جاپان میں آپ چلے جائیں نا، جاپان کتنا ترقی یافتہ ملک ہے. رات کو 10 بجے آپ باہر نکلیں گے، آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا، ٹریفک بھی نظر نہیں آئے گی، کوئی بندہ بھی نظر نہیں آئے گا. کتنا ترقی یافتہ ملک. یہ ہم لوگ فطرت سے بغاوت کر رہے ہیں، نیچر سے بغاوت کر رہے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کا نظام بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور کیا ہے. مجبور، اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور نہیں کرتے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آ کر مجبور کیا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. اور بھائی رات سونے کے لیے ہے، دن کمانے کے لیے ہے. اب سوال یہ بنتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ رات نہ بناتے ہیں یا دن اور رات کا نظام نہ بناتے تو نقصان کیا ہونا تھا؟ نقصان یہ ہونا تھا کہ ایک آدمی سو رہا ہوتا، دوسرا آدمی جناب کام کر رہا ہوتا. کام کرنے والا اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی یہ کام کا ٹائم ہے، سونے والا اس کو یہ نہیں کہہ سکتا یہ سونے کا ٹائم ہے. اللہ نے دن اور رات کا نظام بنا کر لوگوں کو بتا دیا کہ بھئی یہ سونے کا ٹائم ہے، یہ رات کا سونے کا ٹائم ہے، یہ دن کام کا ٹائم ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ انسان کو مجبور کر دیا، اور یہی فطرت کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو بھی اسی طریقے سے بنایا ہے. جو رات کو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کی صحت کو دیکھ لیں، ان کی صحت ہمیشہ خراب رہتی ہے، بیمار رہتے ہیں. کیوں؟ فطرت کی خلاف ورزی، فطرت کے ساتھ مقابلہ. تو یہ بات طیب اردگان نے کی کہ صبح کے وقت جلدی اٹھا کرو. اور آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا کہ تھوڑا بولو اور غلط بات آگے مت پھیلاؤ. تھوڑا بولو اور غلط بات آگے مت پھیلاؤ. یاد رکھیں جتنے بھی جھگڑے ہوتے ہیں نا، جتنے بھی جھگڑے ہوتے ہیں، اس میں بنیادی کردار بات پھیلانے کی وجہ سے ہوتا ہے. جھگڑوں کا بنیادی کردار، میں نے اس کو بات کر دی، اس نے اس کو بات کر دی، اس نے اس کو بات کر دی. اور یہ بیماری خواتین کے اندر بہت زیادہ ہے. چاہے آپ ان کو قسم دے دو، ان کو جتنی مرضی تاکیدیں کر دو، اس نے جناب بعد میں گھوم کر آپ تک ضرور آنا ہوتا ہے. ایک عورت کو کہو نا کہ بھئی آپ کو اللہ کی قسم ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ میں نے آپ کو بتانا نہیں تھا. آپ نے کسی کو بتانا نہیں، آپ بھی قسم کھاؤ، وہ بھی قسم کھا لے گی. اور آپ اس کو بات بتا دو، آگے عورت کے سامنے جا کر اس کو بھی قسم دے کر بتائے گی، پھر وہ عورت آگے جا کر اگلی کو قسم دے کر بتائے گی، اور یہ بات گھوم کے پھر آپ کے پاس آ جائے. یہ حال ہے ہمارے معاشرے کا. تو جتنی بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، اس کی بنیاد یہ ہے کہ باتوں کو آگے پھیلاتے ہیں. اور آگے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا سست نہ بنو. ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ جلد بازی بھی نہ کرو. سست نہ بنو اور جلد بازی بھی نہ کرو. دونوں نقصان دہ چیزیں ہیں، زیادہ سستی، زیادہ جلد بازی. بلکہ کیا؟ درمیانی راستہ اختیار کرو، درمیانی راستہ اختیار کرو. اور آگے شفقت والا رویہ اختیار کرو، شفقت والا رویہ، سخت مزاج نہ بنو. بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، یہ مسلمان کی نشانی ہے اور یہ نبی کی سنت ہے. اللہ کے نبی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کا ادب کیا کرتے تھے. کوئی بڑا آ جائے ہیں بھائی، اس کے لیے اپنی چادر مبارک بچھایا کرتے تھے، اور چھوٹوں پر شفقت کیا کرتے تھے. وہ عید کا واقعہ آپ نے نہیں سنا ہوا؟ عید پڑھانے جا رہے تھے، دیکھا کہ راستے میں ایک بچہ رو رہا ہے. کیوں رو رہے ہو بھائی؟ باپ نہیں ہے. اللہ کے نبی عید پڑھانے نہیں گئے، بچے کو گود میں اٹھا کر لے آئے امی عائشہ کے پاس. عائشہ آج کے بعد تم اس کی ماں اور میں اس کا باپ. آج کے بعد تم اس کی ماں اور میں محمد اس کا باپ. اس کو جس طرح تم نے حسن حسین کو کپڑے پہنائے، اس کو بھی پہناؤ، عید کے لیے تیار کرو. یہ چھوٹوں پر شفقت ہے، چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کی عزت، چھوٹوں پر شفقت، یہ مسلمان کی نشانی ہے. اور پھر آخری نصیحت کیا کی کہ جب مصیبت آ جائے تو صبر کرو. ہاں، جب مصیبت آ جائے تو صبر کرو. یاد رکھے کامیابی کی کنجی صبر ہے، کامیابی کی کنجی صبر ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ایک جگہ کیا فرماتے ہیں؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کا اجر اتنا ہے کہ جو تمہارے کیلکولیشن میں آ ہی نہیں سکتا.
اتنا اجر اللہ نے صبر پر رکھا ہوا ہے۔ مسلمان کی نشانی بھی یہ ہے کہ مسلمان صبر کرے۔ یہ جو صبر نہیں کرتے نا، اپنی چلاکی پر انحصار کرتے ہیں، اپنی طاقت پر انحصار کرتے ہیں بھائی، اپنے پروٹوکول پر انحصار کرتے ہیں، عہدوں پر منصب پر انحصار کرتے ہیں، یہ بعد میں جا کر کنویں میں گرتے ہیں۔ جو بندہ صبر کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب بنا رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب بنا رہے ہوتے ہیں۔ میں جوہر ٹاؤن میں جب جانے لگا نا جی، جوہر ٹاؤن وہاں مدرسہ ہے، وہاں پر جانے لگا تو میرے والد صاحب نے مجھے نصیحت کی، انہوں نے کہا کہ بھائی صبر سے کام لینا، صبر سے کام لینا، جلد بازی نہیں کرنا، صبر سے کام لینا۔ آپ یقین نہیں کریں گے، جب میں نے صبر کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی ہے۔ ہاں، فن خان نہیں بننا، مسلمان کی نشانی یہ ہے صبر کرو۔ جب آپ صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوگی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حکمرانوں کو ایسا ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں ہمیں دی ہیں لیکن حکمران ہمیں نہیں دیا۔ اللہ سے یہ دعا کرو کہ یا اللہ یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں، اور میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، میرا باپ بھی 40 سال تک یہی کہتا رہا، میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی علماء کرام کو ووٹ دو۔ ووٹ ایک امانت ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ یاد رکھیں ووٹ ایک امانت ہے، قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عالم جیتے نہ جیتے آپ نے ووٹ اس کو دینا ہے، یہ میں بات آپ کو بتا دوں۔ ہاں، عالم جیتے نہ جیتے انشاءاللہ مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے، اگر عالم کوئی آئے گا تو آپ کی ایمان کا سودا نہیں کرے گا، ہاں، آپ کے دین کا سودا نہیں کرے گا، آپ کے ملک کا سودا نہیں کرے گا، یہ بات ذہن میں رکھو۔ ہاں، اور آپ کا فرض منصبی بھی ادا ہو جائے گا۔ کل قیامت کے دن آپ اللہ کے ہاں سرخرو ہو کر یہ کہہ سکتے ہیں یا اللہ آپ کے دین کے خاطر میں نے ایک عالم دین کو ووٹ دیا تھا۔ یہ ایک تائید ہوتی ہے آپ کی طرف سے، آپ کی طرف سے یہ ایک تائید ہوتی ہے، اور یہ امانت ہے۔ اور یاد رکھو امانت کا اصول یہ ہے کہ قیامت کے دن امانت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آج اگر آپ ایک ڈاکو کو دو گے، ایک چور کو دو گے، ایک بے حیا کو دو گے، فحاشی اور عریانی کرنے والے شخص کو دو گے، قیامت کے دن اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، اور یہ علماء کرام نے فتوے کے اندر یہ لکھا ہوا، یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔